जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैंने आप लोगों को अपना पाकिस्तान से तुर्की का सफरनामा सुनाया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने कितने पैसों में एजेंट के साथ डील की थी, कितने दिनों में हम तुर्की पहुंचे थे और ईरान में हमको क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी और उस पहाड़ी के ऊपर क्या हुआ जब हम ईरान और तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो सारी वीडियोस नहीं देखी जो अब तक मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं, उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब जब मैं तुर्की में अच्छी तरह सेटल हो गया था, मुझे तुर्किश बोलनी आ गई थी और मैं अपनी शॉप पर काम कर रहा था, तो उस वक्त शाजेब ने मुझे कॉल की कि टीवी ऑन करो। तो मैंने उसको कहा कि क्या हुआ है टीवी पर? तो उसने कहा कि तुर्की ने बॉर्डर खोल दिया है। तो मैं हैरान हो गया कि तुर्की ने बॉर्डर कैसे खोल दिया है, क्योंकि तुर्की से कोई बंदा भी अगर यूनान की डंकी लगाता है तो तुर्किश आर्मी उसको पकड़कर दोबारा इस्तांबुल में या तुर्की के दीगर शहरों में फेंक देती है। तो मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि टीवी ऑन करो। तो टीवी जब ऑन की, उसके ऊपर यही रिपोर्ट चल रही थी कि तुर्की ने बॉर्डर ऑन कर दिए हैं और अब कोई बंदा भी तुर्की से यूरोप के किसी मुल्क में भी फ्री में जा सकता है। अब तुर्की की तरफ से हर बंदे को फ्रीडम हासिल है कि अगर कोई बंदा यूरोप के किसी मुल्क में भी जाना चाहते हैं, अगर वो तुर्की के बॉर्डर के करीब कोई कंट्री भी है, तो वो बंदा तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करके उस कंट्री में फ्री में दाखिल हो सकता है, उसको तुर्किश आर्मी नहीं पकड़ेगी। तो मैं हैरान हो गया। मैंने उसको दोबारा कहा कि यार ये तो खबर सच्ची है। तो उसने कहा बाहर सड़क पर निकल कर देखो क्या सूरत हाल है। जब सड़क पर निकला तो आगे भाई इतनी ज्यादा ट्रैफिक और टैक्सियां ही टैक्सियां। उन टैक्सियों में बहुत से लड़के जो हैं बैग पैक करके अपनी फुल तैयारी के साथ यूनान की तरफ जा रहे थे। उन्होंने टैक्सियां बुक अपनी करवाई हुई थी। तो शाजेब ने कहा कि अपने मालिक से छुट्टी लो 2-3 दिन की, तो हम भी जा रहे हैं। मैंने कहा यार सोचने वाली बात है कि अगर चला जाऊंगा, अगर हम रास्ते में मर मरा गए, जलालत हुई, अगर हम वापस आ गए। उसने कहा यार वो कोई नहीं मसला, अगर हम लोग यूनान नहीं भी पहुंचते तो हमें तुर्की वाले नहीं निकालेंगे। तो मैंने फिर अपने बॉस से बात की कि मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। तो उसने कहा चलो ठीक है, 3-4 दिन के बाद शॉप पर तुमने आना ही आना है। 4 दिन की छुट्टी मुझे मिल गई और मैं फौरन घर पहुंचा और वहां पर भाई खलकत ही खलकत, 13-14 दोस्त अपने आए हुए थे और वो सारे लोग जो हैं फुल फॉर्म में थे, तैयारी उन्होंने की हुई थी। तो उन्होंने कहा तुम भी जल्दी से अपना बैग पैक करो और चलो निकलते हैं यूनान की तरफ। तो हम में 3-4 दोस्त ऐसे भी थे जो 3-4 बार यूनान की डंकी लगाते हुए पकड़े गए और वो भी हमारे साथ ही मौजूद थे। उनको तजर्बा था कि रास्ता कैसे कैसे क्रॉस करना है, क्योंकि हमको तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा वो कोई नहीं मसला। हमने कहा चलो किसी अच्छे से एजेंट से बात करते हैं। उन्होंने कहा एजेंट की जरूरत नहीं है, हमने 4-5 बार डंकी लगाई है, हमको सारा रास्ता मालूम है। तो इसी वजह से हमने एजेंट नहीं करवाया। तो हम फिर शॉपिंग थोड़ी सी करने लगे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से तुर्की आए थे तो उस वक्त हमारे पास खाने पीने की कुछ चीजें थी, क्योंकि जब भी डंकी लगाई जाती है तो खाने पीने की चीजें ऐसी ली जाती हैं जो खराब ना हो। तो हम एक शॉप पर गए और वहां से हमने चने, खजूरें और पानी वगैरह खरीदा, चिप्स खरीदे। हमारी मजबूरी थी, वो चीजें खरीदनी थी। हमने वो सारी चीजें खरीद कर जब हम पार्क में बैठे हुए थे तो हमारे एक दोस्त के जहन में आइडिया आया कि यार हम लोग तो वैसे भी यूनान ही जा रहे हैं, तो जितने मोबाइल हमारे पास हैं क्यों ना ये सारे मोबाइल बेच दिए जाएं। तो मुझे तो अपना मोबाइल बहुत ज्यादा कीमती था और हसन को भी। तो बाकी जितने भी दोस्त थे उन्होंने कहा चलो अपने अपने मोबाइल सेल करते हैं। तो उनके पास, किसी के पास सैमसंग था, किसी के पास छोटा आईफोन 6 था। तो सारे मोबाइल उन्होंने अपने बेच दिए। हमारे वो दोस्त जो लोग पहले 3-4 बार यूनान की डंकी लगा चुके थे, उन्होंने कहा कि लीरा को एक्सचेंज नहीं करवाना,
یورو نہیں لینے. اگر ہم لوگ یونان پہنچ ہی جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیرا ہوں گے وہ وہاں پر ایکسچینج کروانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے پھر سارے لیرا جو ہے جتنے دوستوں کے پاس بھی تھے وہ سارے یورو میں کنورٹ کروائے. تقریباً اس وقت وہ 550 بنتے تھے جو ہے ہم نے اپنے سارے دوستوں میں تقسیم کر لیے. کسی کے پاس 50 آیا, کسی کے پاس 60 آیا. اس طرح وہ سارے دوستوں میں وہ یورو تقسیم کر دیے گئے اور ہم پارک میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے ٹیکسیوں کا. وہاں پر اتنی زیادہ ٹیکسیاں تھیں, آپ یقین کریں ہر طرف ہی ٹیکسی ہی نظر آ رہی تھی اور روڈ بلاک تھا. تو شہزیب کو میں نے بولا کہ جاؤ ٹیکسی والے سے بات کرو کتنے لیرا میں ہمیں یونان کے بارڈر پر پہنچاتا ہے. تو جب اس نے ٹیکسی والے سے بات کی اس نے کہا کہ میں 4 بندوں کا 1500 لیرا لوں گا. تو اس وقت تقریباً 10-11 کا ٹائم تھا تو بہت زیادہ وہ ریٹ مانگ رہا تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ کھلی ولی کرواؤ, واپس آ جاؤ, کوئی نہیں ضرورت ہمیں. تو ہم اس کے بعد ایوب صوفیہ حضرت ایوب انصاری کے مزار پر پہنچے. وہاں پر ہم نے دعا کی کہ یا اللہ پاک ہمیں خیر خیریت سے یونان پہنچا دے. یہ دعا ہم نے کی اور پھر ہم سب لوگ اسی پارک میں آ کر دوبارہ بیٹھ گئے, انتظار کرنے لگے. جیسے جیسے شام ہو رہی تھی ایسے ایسے ٹیکسیوں والوں کا ریٹ نیچے آ رہا تھا. تو ایک بار پھر ہم نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی. اس نے کہا 1200 لیرا لوں گا اور آپ میں سے 5 لوگوں کو میں اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر یونان اور ترکی کے بارڈر پر چھوڑ کر آؤں گا. جس جگہ پر ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ تھی اکسرائے اور ہم لوگوں نے جانا تھا ابسلے. وہ تقریباً اکسرائے سے تقریباً 300-400 کلومیٹر دور تھی اور ٹیکسی والا اس وقت بھی بہت زیادہ جو ہے کرایہ مانگ رہا تھا. تو جیسے جیسے شام ہوئی, اب تقریباً شام کے 5-6 کا وقت تھا, ٹیکسیاں بہت زیادہ کم ہو گئی تھی اور ایک ٹیکسی والے سے ہم نے بات کی. اس نے کہا 1000 لیرا لوں گا. تو ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ 1000 سے اس کو نیچے لایا جائے کیونکہ یہ بہت ہی معقول ریٹ تھا. اور ہم نے 2 ٹیکسیاں کروائیں, ایک میں 6 لڑکے تھے اور ایک میں تقریباً 7-8 ہم بیٹھ گئے تھے. اور جو ہمارا ٹیکسی والا تھا اس کو میں نے یہ لارا لگایا ہوا تھا کہ اگر تم ہمیں صحیح سلامت بارڈر کے اوپر پہنچاتے ہو تو میں تمہیں 80 لڑکے اور دوں گا. اور وہ اس بات پر بہت زیادہ مطمئن بھی ہو گیا تھا, اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ شاید مجھے 80 لڑکے دے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی بندے کو لالچ دیا جائے اور وہ لالچ ایگزیکٹ تھوڑی ہائی کوالٹی کا ہو تو اگلا بندہ مان جاتا ہے. تو اس بندے نے ہم پر یقین کر لیا اور میں نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کی بات بھی کروائی کہ وہ لڑکے تیاری پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تم ہمیں صحیح سلامت پہنچاتے ہو تو ہمیں چھوڑنے کے بعد تم کل ان کو لے کے آنا. اس نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کو میں چھوڑ کر آتا ہوں, 3 دن کے بعد میں ان لوگوں کو بٹھا کر تھوڑے تھوڑے لڑکوں کو اسی بارڈر کے اوپر چھوڑ کر جاؤں گا کیونکہ ٹیکسی والے جو ہیں زیادہ وہ بارڈر کے قریب نہیں جاتے تھے. ابھی جو ہمارا ٹیکسی والا تھا اس نے تو جیسے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ میں آپ لوگوں کو اسی جگہ پر پہنچا کے آؤں گا جہاں سے یونان کا بارڈر آپ لوگوں کو بآسانی نظر آئے گا. اب جو دوسری ٹیکسی والا تھا وہ بندہ دھوکے باز تھا اور وہ اپنی زبان کا پکا نہیں تھا. اس نے تقریباً ہمارے دوستوں کو 3 یا 4 کلومیٹر دور ہی اتار دیا تھا مگر ہمارے وہ دوسرے دوستوں کو چل کر آنا پڑا تھا. جب ڈرائیور نے ہمیں بارڈر کے قریب اتارا تو ڈرائیور جو ہے 1000 لیرا لے نہیں رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ 1400 لیرا میں نے آپ لوگوں سے پورا لینا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ ہماری ڈیل 1000 لیرا کی ہوئی تھی. ہم میں سے بہت سے لڑکے جو ہیں ترکش بولنا جانتے تھے, مجھے تو اتنی زیادہ ترکش آتی نہیں تھی. ان لڑکوں نے اس سے بات کی, یار آپ نے 1000 لیرا کی بات کی تھی, ابھی آپ 1000 لیرا کیوں نہیں لے رہے؟ تو اس نے کہا سفر بہت زیادہ تھا, مجھے اس وقت اس سفر کا اندازہ نہیں تھا تو لہٰذا مجھے 1400 لیرا آپ دو. تو آگے اس کے پاس ایک چھری بھی تھی, اس نے چھری نکال کے ایسے ایسے وہ چھری کرتا تھا کہ پیسے مجھے دو نہیں تو میں آپ لوگوں کو زخمی کروں گا یا مار دوں گا, اس طرح کی وہ دھمکیاں دے رہا تھا. تو مجبوراً ہم لوگوں کو اس کو 1400 لیرا پورا دینا پڑا. تو پیسے اس کو دیے, وہ ٹیکسی والا چلا گیا. اوپر سے بارش اتنی زیادہ ہو رہی تھی, ایک تو ہمارے پاس گرم کپڑے اتنے زیادہ نہیں تھے, جو کپڑے ہمارے پاس تھے ہمارے پاس برساتی وغیرہ نہیں تھی. ایسے ہی ہم بھیگتے بھیگتے جا رہے ہیں اور کوئی ایسا گھر نہیں ہمیں مل رہا تھا جس میں ہم ایک رات سٹے کریں یا بارش رکنے تک کا انتظار بندہ کرے. تھوڑی دور جا کر ہمیں ایک مسجد دکھائی دی, اس مسجد میں کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا. تو ہم جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی ہم دوست تھے, وہ سارے اس مسجد کے اندر داخل ہو گئے. ہم نے بارش رکنے کا انتظار کیا مگر بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو اتنے میں 2-3 لڑکے جو ہیں چھتریاں ان کے ہاتھ میں تھیں, وہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے.
ہمارے پاس موبائل بھی تھے، پیسے بھی تھے اور قیمتی سامان بھی ہمارے پاس بہت زیادہ تھا۔ تو ہم جو ہے وہ گھبرا رہے تھے۔ جو ہمارے دوست پہلے ڈنکی لگا کر یونان کی طرف جا رہے تھے یا گئے تھے 3-4 بار، انہوں نے بتایا جب ہم پچھلی بار یہاں پر آئے تھے تو ہم سے ان لوگوں نے پیسے وغیرہ چھینے تھے، ہمارے موبائل ان لوگوں نے چھینے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا تھا۔ ہم نے پھر مسجد سے نکلنے کی سوچی، بارش ابھی رکی ہوئی نہیں تھی، تو ہم ایسے ہی مسجد سے نکل کر، ابھی وہ تھوڑی دور ہی تھے، تو ہم بس سڑک پر چلنے لگے، تو وہ اتنے میں پیچھے ہی ہٹ گئے۔ تو اتنے میں ایک پولیس کی گاڑی گزری، تو انہوں نے ہمیں بیسٹ آف لک کہا کہ آپ لوگ سیدھے جائیں، بارڈر اسی طرف ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے نہر اسی طرف ہے، آپ لوگ سیدھے چلتے جائیں، آپ لوگوں نے مڑنا نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو راستہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پولیس والے جو ہیں ہمیں وہ فل سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی اور وہ آگے چلے گئے، کیونکہ ہم سے آگے بھی کچھ لڑکے چل رہے تھے، مگر وہ ہم سے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ تو پولیس والے ہمارے پاس سے چلے گئے، تو راستے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اوپر سے بارش اتنی زیادہ تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ تو اینڈ لیول میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی کہ بندہ بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ تو ہم نے تھوڑا سا پھر سفر کیا، تو آگے جا کر ہمیں ایک چھوٹا سا برآمدہ نظر آیا۔ اس برآمدے میں کچھ کچرا وغیرہ پڑا ہوا تھا، کچھ شاپر اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم سب لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے رہے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس جو موجود تھیں وہ ہم نے نکالی اور کھانا وغیرہ کیا۔ تو اتنے میں بارش تھوڑی سی دھیمی ہوئی، مدھم ہوئی، تو ہم نکل کر چلنے لگے۔ تو جب ہم تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے تو بارش اتنی زیادہ تیز ہوئی اور ہمارے کپڑے فل جو ہیں گیلے ہو گئے تھے، ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی، آپ ایسا سمجھ لیں منفی والا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہو گیا تھا۔ اور جو ہمارے دوست پہلے ڈنکی لگا کر گئے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یار پہلے بھی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے یا اب اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت ہم نے ڈنکی لگائی تھی اس وقت اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت موسم تھوڑا ٹھیک تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بارڈر اوپن تھے، اوپن بارڈر کے اوپر یہ مشکلات ہیں، جب بارڈر کلوز ہوں دونوں ممالک کی طرف سے تو کتنی زیادہ ٹھنڈ ہے۔ حالانکہ ہمیں پکڑے جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، جس علاقے سے ہم گزر رہے تھے وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 1 گھر 2 گھر 3 گھر اس طرح کے نا گھر بنے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، یہ اکٹھا کوئی گاؤں نہیں تھا۔ آپ ایسا اندازہ لگا لیں کہ 1 کلومیٹر کے اندر اندر تقریباً 3-4 گھر ہمیں مل رہے تھے، اور ایک گھر ایسا تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، بڑا خوبصورت سا گھر اس بندے نے بنایا ہوا تھا، اور اس کے آگے ایک لکڑی کا شیڈ بنا ہوا تھا۔ ہم سب لوگ اس شیڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بارش اتنی زیادہ تیز تھی کہ آگے سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور ہاتھ بالکل سن ہو گئے تھے۔ تو پہلے تو اس بندے کو پتا نہیں چلا کہ سارے لڑکے جو ہیں وہ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وائف نے ہمیں دیکھ لیا شیشے سے، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ ہمارے گھر کے سامنے بہت سے لڑکے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بندے نے اپنے ساتھ ایک چاقو رکھا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے نکلو۔ تو ہم لوگوں کو مجبوراً بارش میں بھیگنا پڑا، بھاگنا پڑا، تو ہم لوگ بھی وہاں سے چل پڑے۔ تو آگے ایک جندرما کی گاڑی آئی فوج کی، تو انہوں نے کہا بالکل آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو نہر نظر آ جائے گی۔ تو وہ بھی اسی طرح ہم کو بیسٹ آف لک بول کے گئے کہ پریشان نہیں ہونا، آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے نہر کراس کرنی ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرف آپ نے جانا ہے، کس طرف سے آپ نے نہر کراس کرنی ہے۔ تو ہم آگے چل رہے تھے، بارش رک گئی تھی، ابھی تقریباً صبح کا 5-5:30 کا ٹائم تھا، اذانیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت ہمیں ایک بابا دکھائی دیا، وہ سڑک کے اوپر چل رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ نہر کس طرف ہے؟ تو وہ بندہ اچھا تھا، اس نے کہا یہاں سے تقریباً 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ لوگ یہاں سے سیدھا چلتے جائیں تو آپ لوگ اس نہر کے پاس پہنچ جاؤ گے، اور دھیان سے جانا کیونکہ آرمی کا پہرا جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور آپ لوگوں نے آرمی کے ہاتھ نہیں آنا، کیونکہ جتنے لڑکے بھی پہلے آرمی والوں نے پکڑے تھے ان سب لڑکوں کے وہ کپڑے اتروا کر ان کو واپس نہر میں دھکا دے رہے تھے۔ کچھ لڑکے جو ہے اس نہر کے اندر ڈوب کر مر جاتے تھے، اور کچھ لوگ جن کو تھوڑا بہت تیرنا آتا تھا وہ اس طرف آ جاتے تھے، مگر وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی بری حالت ہو جاتی تھی۔ تو بابا اتنی بات کر کے وہ ایک مسجد آ گئی تھی، اس میں داخل ہو گیا۔ تو ہم لوگ آگے چل رہے تھے،
तो फिर हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर वो नहर आ गई थी। जब वो सामने नहर मैंने देखी तो मैं उसको देखकर हैरान हो गई, यार ये नहर है जिसको बोलते हैं, इसका पानी ऐसे ऐसे घूमता है, ये दोनों तरफ से पानी इसके अंदर आता है, इतनी बड़ी नहर है, जो बंदा भी इसके अंदर गया वो बाहर नहीं आया। अब ये बात बिल्कुल सच्ची थी कि उस नहर में मछलियों से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन, चार्जर, हड्डियां, इस तरह की चीजें जो है उस नहर में कॉमन है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो लोग डूब जाते हैं वो उनको तो बाहर नहीं निकाला जाता, तो ये बिल्कुल बात सच्ची थी। मगर वो नहर इतनी बड़ी नहीं थी, आराम से मैं उसको तैर कर पार कर सकता था। जब हम लोग उस नहर के पास एक छोटा सा गांव था, उस गांव में खड़े हुए थे, हमें नहर भी बासानी नजर आ रही थी और दूसरी तरफ यूनान के जो दरख्त हैं वो भी हमें बासानी नजर आ रहे थे। वहां पर पहले आर्मी की एक गाड़ी थी और देखते ही देखते वो 2 हुई, फिर 3 गाड़ियां हुई और इस तरह वहां पर बहुत ज्यादा आर्मी वाले जमा हो गए थे। एक गाड़ी में से 3-4 निकले, एक में से 10-12 निकले, इस तरह का पूरा उन्होंने एक बॉर्डर को सील करने वाला सिस्टम बना लिया था। तो हम घबरा गए। ऊपर से वो ऐसे दूरबीनों से हमें देख रहे थे। हम लोग थोड़ा साइड पर हो गए क्योंकि हम लोग उनको देख रहे थे, पता नहीं हम उनको नजर आ भी रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो हमें बाआसानी नजर आ रहे थे क्योंकि हम थोड़ी हाइट पर खड़े हुए थे। जहां पर हम मौजूद थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी और वो थोड़ी सी ढलान पर मौजूद थे। तो हम लोग छुप गए साइडों पर और आर्मी वाले जो हैं वो हमको देख रहे हैं, कभी वो दूरबीन इस तरफ लेके जाएं, कभी इस तरफ लेके जाएं। तो जब हम लोग वहां एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे, आर्मी वाले हमको देखने की कोशिश कर रहे थे मगर हम आर्मी वालों की नजरों से ओझल थे। हम सब लोग आग जलाकर बैठे हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी और ऊपर से बारिश में हम लोग चलकर यहाँ पर पहुंचे थे। कपड़े हम सब लोगों के गीले थे। जब हम लोग इस तरफ आ रहे थे तो रास्ते में मुझे एक शूज की एक जोड़ी मिली थी। काफी अच्छे शूज थे क्योंकि इस रास्ते पर शूज की बहुत अहमियत है। अगर आपके पास शूज खराब हो गए या आपके पास शूज नहीं है तो आपको ये रास्ता तय करना मुश्किल हो सकता है। तो मैंने वो अपने साथ बूट रख लिए थे। भूख वगैरह सब लड़कों को बहुत ज्यादा लगी हुई थी क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया हुआ था। तो 3-4 दिन का हम खाना अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि हमने एक एस्टिमेट लगाया हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा हमें सफर करना होगा, 3 या 2 दिन के अंदर अंदर हम पार हो जाएंगे। एक दिन ना भी खाने को मिला तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास खुमस थे, उसके ऊपर हमने जैम वगैरह लगाया और उसी को हम लोग खा रहे थे। तो हम में से जो लड़के पहले 2-3 बार डंकी लगाकर यूनान की तरफ गए हुए थे, 3-4 महीने जो लड़के हमारे रह कर आए थे, उनको सारा रास्ता मालूम था। हमने एक सीन बनाया कि कुछ लड़के यहाँ पर रहते हैं, कुछ लड़के जो हैं आगे जाकर रास्ता देखेंगे कि जहाँ पर आर्मी की गाड़ियां ना मौजूद हों या जहाँ पर आर्मी वाले मौजूद नहीं होंगे, वो आगे जाकर रास्ता देखेंगे और बाद में हमें वो बुलाकर उस जगह पर लेकर जाएंगे और वहां से हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। क्योंकि नहर जो है ये सारी एक जैसी नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं जहां पर नहर बहुत कम हो जाती है और कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं कि नहर सिर्फ एक छलांग के फासले पर होती है, मतलब एक खाली जितनी रह जाती है। तो तकरीबन हमने रेडियस रखा हुआ था 1 किलोमीटर का, यानी अगर हमने कोई भी लड़का भेजना होता था उसको बोलते थे कि 1 किलोमीटर के अंदर तुमने सीन देखना है कि अगर बॉर्डर क्रॉस होता है तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे पास चल कर आएंगे और फिर तुम आगे 1 किलोमीटर चले जाना। तो इस सीन में हम लोग बैठे हुए थे। हमने 3 लड़कों को आगे भेजा था और हम उस वक्त चिल मार रहे थे और हमारे साथ उस वक्त अफगानी भी मौजूद थे और 3-4 लड़के पाकिस्तान से पेशावर के इलाके से भी ताल्लुक रखने वाले हमारे पास थे। वो पश्तो में बात कर रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ अफगानी ऐसे होते हैं जिनको उर्दू बोलनी आती है और ज्यादातर को उर्दू बोलनी नहीं आती। तो हम वहां पर बैठे हुए थे, इतने में हमने जो अपना दोस्त भेजा हुआ था वो 1 किलोमीटर के फासले से वापस आया और हमें वो अपने साथ लेकर गया। वहां पर कानों का जंगल था, आप ऐसे समझ ले वो काने जो होते हैं उनके साथ अगर हाथ भी अटैच होता है तो वो उसकी बरीक बरीक लुइयां होती हैं और वो तब जहां जहां हाथ लगता था वो उसके अंदर चली जाती थी और वो निकाल नहीं बंधा सकता, इतनी वो बरीक होती हैं, बाल से भी ज्यादा बरीक थी। वो उस कानों के जंगल को हमने क्रॉस किया और आगे जाकर हमें फिर उसने बिठा दिया कि यहाँ पर आप लोग बैठो। तो मैं आगे देख कर आता हूँ।
تو اتنے میں ہم نے دونوں طرف لڑکے بھیجے ہوئے تھے، ایک اس طرف گئے تھے اور ایک اس طرف گئے ہوئے تھے۔ تو پھر پہلے تو اس طرف والے لڑکے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جس سے ہم اس نہر کو کراس کریں۔ تو ہمارے پھر دوسری طرف والے جو دوست گئے ہوئے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا اس طرف ایک چھوٹی سی نہر ہے، ہم اس کو کراس کرتے ہیں۔ تو وہ نہر جو تھی وہ اس وقت آپ ایسے سمجھ لیں وہ ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر نہر اتنی کم ہو گئی تھی کہ تقریباً 10-12 فٹ کی وہ نہر رہ گئی تھی۔ جہاں پہلے یہ نہر 30-40 فٹ کی تھی وہاں پر یہ 10-12 فٹ کی رہ گئی تھی۔ جب ہم لوگ اس نہر کے پاس پہنچے، ایک طرف ترکی تھا اور دوسری طرف یونان ہم دیکھ رہے تھے، وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جھاڑیوں کے اندر، وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کب کا وہ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ بارڈر ایریا ہے اور یہاں سے دور رہو۔ تو یہ ترکی کے ایریا میں لگا ہوا تھا، اس وجہ سے ہمیں اس جگہ پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور ہم نے کہا کہ جتنے لڑکے بھی ہمارے گئے ہوئے ہیں ان سب لڑکوں کو یہاں پر اکٹھا کرتے ہیں اور ایک کھانے کی شفٹ اور لگائی جائے، کیونکہ 2 بار ہم نے کھانا کھایا تھا ان 2 دنوں کے اندر، اور ہم نے پھر گلی ڈنڈا کھیلا کیونکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا۔ جب تک ان لڑکوں کے پہنچنے کا انتظار ہم کر رہے تھے تو اتنے میں وہ لڑکے ہمارے پاس پہنچے اور ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر ہم لوگ جو ہیں اس نہر کی طرف بڑھنے لگے، اور ہمارے بہت سے لڑکوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تو اپنے پھر دوستوں سے میں نے انٹرویو کیا کہ اب تم میں سے کتنے لڑکے جو ہیں جو آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لڑکے ہمارے راستہ دیکھ کر آئے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بھائی جس طرف ہم گئے ہیں آرمی کی گاڑیاں اسی طرف آ رہی ہیں اور بہت زیادہ گاڑیاں ہیں، ان کے پاس آنسو والے جو بومب ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں، پسٹلز ہیں، اور وہ ہماری طرف ہی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جتنے لڑکے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرف سے بارڈر تو کراس کرنا ہی ہے۔ وہ لڑکے بتا رہے تھے جہاں پر ہم لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے اسی گاؤں کے نزدیک جو گاڑیاں دوسری طرف کھڑی ہوئی تھیں وہی گاڑیاں جو ہیں وہ دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دی ہیں انہوں نے، اور کچھ گاڑیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، اور تو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو ہماری پہلے ہی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ایک تو وہ کانوں کا جنگل بہت زیادہ خطرناک تھا، جسم چھل چکا تھا، حالت بالکل بری تھی، کپڑے بالکل گیلے، سکھانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ جو ہمارے پاس کپڑے تھے وہ ہم نے کپڑے جان بوجھ کر پہنے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ کپڑے ہم پہلے پہن لیتے تو یونان جا کر ہم نے کیا پہننا تھا۔ 2-2 3-3 سوٹ ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور جب میں وہاں سے نکلا وہ بوٹ بھی ادھر ہی اسی کیمپ میں رہ گئے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ایجنٹ نہیں تھا، ایجنٹ اس کو بولتے ہیں جس کو راستہ معلوم ہو، ہمارے وہی دوست ایجنٹ تھے جو پہلے 3-4 بار ڈنکی لگا کر آئے تھے۔ جب ہمارے دوست ہماری طرف آ رہے تھے تو انہوں نے دور سے ہی ہمیں ایسے ایسے کہا کہ آرمی کی گاڑیاں ہمارے پیچھے ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہی تھی، تو ہم سب لوگ جو ہیں بھاگ کر درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنے میں وہ بھی گھوم پھر کر ہمارے پاس ہی آ گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جہاں سے آ رہے ہیں 1.5-2 گھنٹہ ہم سے وہ آگے چل رہے تھے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ان کے پاس تھا، وہ آگے راستہ دیکھنے جاتے تھے اور ہم سب لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آرمی کی جتنی گاڑیاں دوسری طرف جا رہی تھی وہ بھی ساری آرمی کی گاڑیاں اسی طرف آ رہی ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ آرمی والے بندے جو ہیں ہمیں فالو کر رہے تھے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ راستہ دیکھنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ سارا سین دیکھا اور ہم سب لوگ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ وہاں پر ان دونوں کو ہم نے کھانا وغیرہ کھلایا۔ 3-4 دوست ہمارے مزید آگے راستہ دیکھنے گئے، وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں پر نہیں واپس آئے اور وہ ایسے ہی آگے چلتے جا رہے ہیں، ہم لوگ وہاں پر ویٹ کر رہے تھے۔ ہمیں ایک چیز بتائی گئی تھی کہ جو مرضی ہو جائے آپ لوگوں نے کہیں پر بھی نہیں جانا، کیونکہ ہر طرف کانے ہی کانے نظر آ رہے تھے، ہر طرف جنگل ہی جنگل۔ وہ کانے بھی یار اس طرح کے تھے کہ ہماری ہائٹ سے بھی ڈبل تھے، تقریباً 10-15 فٹ کے کانے کی ہائٹ ہوتی ہے، اور ہر طرف وہی نظر آ رہے تھے۔ اگر ہم لوگ وہاں پر کہیں گم جاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم سب لڑکے آپس میں دوبارہ مل پاتے، کیونکہ ان میں آواز تو آتی تھی مگر بندہ نظر نہیں آتا۔ ہر طرف وہ اتنے گھنے تھے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور آنکھوں میں وہ ایسے لگتے تھے کہ اگر وہ ہاتھ پر بھی لگ جائے نا تو وہ بھی نکالنا مشکل ہو جاتا، اور وہ سیدھے آنکھوں میں لگتے تھے۔ اتنے بڑے ان کے، مطلب آپ ایسے سمجھ لیں پتھر ان کو بولتے ہیں، وہ ہاتھوں میں لگ رہے تھے، آنکھوں میں لگ رہے تھے۔ تو ہم سب لڑکے وہاں پر ایک طرف بیٹھ گئے
और उस 1.5-2 घंटे के अंदर हमें एक तो प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा लगी हुई थी। अब आर्मी का खतरा हमें इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि आर्मी की तरफ से हम बिल्कुल फ्री थे, हम जो मर्जी कर सकते थे। अब आर्मी वालों के पास टाइम था 1 महीने का या 2 महीने का उनके पास टाइम था जब तक बॉर्डर्स ओपन थे। ये भी मैं अपना एक अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि बॉर्डर कितने दिन खुले हैं या कितने महीने खुले हैं। तो हम सब लड़के जो हैं वहां पर रुके हुए थे। आर्मी की गाड़ियां आती थी, वो हमें दूर से बेस्ट ऑफ लक बोल कर चली जाती थी और एक गाड़ी हमारी तरफ बढ़ी। हम उस वक्त, आप यकीन करें, डर गए थे कि शायद अब आर्मी वाले पकड़कर हमें वापस ले जाएं, क्योंकि जब उनका टाइम खत्म हो जाना है। अब आर्मी वालों के पास एक टाइम लिमिट थी, उस टाइम लिमिट के अंदर हम लोग बॉर्डर के अंदर खुलेआम घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। जब आर्मी वालों का टाइम पीरियड पूरा होता तो वो हमें पकड़कर दोबारा धरने शहर पहुंचा सकते थे और वहां से हमारे स्टे पेपर बनने थे और फिर हम लोगों को इस्तांबुल में पहुंचा दिया जाना था। वो गाड़ी हमारे पास आई, उस गाड़ी से एक आर्मी ऑफिसर निकला, उसने पूछा कोई खतरा तो नहीं है। अब खतरा हमें और किसी चीज का नहीं था, खतरा यहाँ पर था कि बॉर्डर्स ओपन है और यहाँ पर हर किस्म का बंदा आ रहा था। यानी ये लूट मार करने वाले लुटेरे भी बॉर्डर एरिया में मौजूद थे और आर्मी वाले सिर्फ ये डंकी लगाने वालों की हिफाजत के लिए वहां पर रूट काट रहे थे कि अगर किसी को कोई खतरा है तो हमें वो बताए और हम उनकी वो मुश्किल हल करें। यानी उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ पर आपको अगर कोई बंदा भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो ये हमारा आप नंबर रखें, आप लोग हमें कॉल करें और हम फौरन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये हमें एक थोड़ी सी आज़ादी मिली हुई थी। अब हम लोग जहां पर मौजूद थे वहां पर आप यकीन करें कि कोई बंदा भी वहां पर आर्मी के होते हुए नहीं आ सकता था। हम पूरे दिन वहां पर चिल करते रहते थे, खेलते थे, क्योंकि जब भी कोई बंदा डंकी लगाता है तो उसको रात के वक्त चलना होता है। वो पूरा दिन जंगलों में अब दरख्तों की छांव के नीचे बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं और हम लोग वहां पर खुलेआम घूम फिर रहे थे, हमें कोई मसला नहीं था। आर्मी की गाड़ियां भी हमें देखकर दूर से ही वापस हो जाती थी। हम लोगों ने अपने आप को ये चोरों डकैतों से बहुत ज्यादा बचाया था। जब हम लोगों ने डंकी लगाई थी तो हमारे पास ना कोई चप्पू था, ना ही कोई हमारे पास शिप थी, ना ही कोई कश्ती थी। सब कुछ हमें रास्ते में बाय द वे मिल गया था। हम लोग जब हमारे वो दोस्त जब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा पॉइंट देख कर आए जहां पर नहर इतनी ज्यादा गहरी भी नहीं है और वो इतनी ज्यादा चौड़ी भी नहीं रह गई। हम लोग उसी तरफ चल रहे थे तो हमने 1-1.5 घंटे का सफर उनके पीछे करना था। हम सब लड़के एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि जब भी कोई डंकी लगाता है वो एक लाइन में चलते हैं। अगर कोई बंदा भी लाइन से आउट हो जाए तो वो बंदा गुम हो सकता है। तो हम सब लोग एक ही कतार में चल रहे थे। तो हम में से कुछ लड़कों को एक छोटी सी बोट मिली, वो तकरीबन एक बंदे की थी, वो इतनी सी थी। मतलब अगर कोई बंदा भी नहर में उसको लेकर छलांग मारता है तो थोड़ा सा हाथ पैर मारने से बंदा वो नहर क्रॉस कर सकता था। मगर हम 13-14 लड़के थे, उस एक कश्ती से या एक शिप से हमारा काम नहीं बन सकता था। वहां पर एक पंप भी मौजूद था, तो हम सब लड़कों ने वो हवा वगैरह भरी। वहां पर हजारों की तादाद में इस तरह की कश्तियां पड़ी हुई थी, मगर हम रिस्क ले रहे थे कि हमें कोई ऐसी कश्ती मिले जिसमें हम सब लड़के बैठकर इकट्ठे पार चले जाएं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लड़कों को तैरना तो आता नहीं था। तो हम थोड़ा सा आगे गए, वहां पर एक लकड़ी की कश्ती पड़ी हुई थी। उस कश्ती के अंदर तकरीबन 3-4 चप्पू पड़े हुए थे और हम सब लड़के जो हैं उस कश्ती को उठाकर बाहर जब लेके आए, वो कश्ती भी बुरी हालत में थी। हम जितने भी लड़के थे हम लोग शाम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिन में हमें तुर्की के बॉर्डर पर तो कोई खतरा नहीं था, मगर वो यूनान की आर्मी वाले जो हैं वो हमारी तरफ पूरी नजर रखे हुए थे। हम जितने भी दोस्त थे हमने खाना वगैरह खा लिया था। हमारे वो दोस्त जो आगे गए हुए थे उनको खाना नहीं मिला था, वो भी हमारे पास आए, खाना वगैरह हमने खाया। शाम होने का इंतजार कर रहे थे कि दूसरी तरफ से आर्मी वालों ने 3-4 कश्तियों में लोग सवार करवा कर तुर्की की तरफ भेजे थे। उनमें आप यकीन करें फैमिलीज भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी, बुजुर्ग थे। वो सारे लोग यूनान की तरफ डंकी लगा कर गए हुए थे। उनमें ज्यादातर तुर्किश लोग भी थे। तो इतने में हम बैठे हुए थे तो यूनान की तरफ से एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था, वो गश्त कर रहा था। हम सब लड़के जो है दरख्तों के पीछे छुप गए थे। मैंने काला कोट पहना हुआ था, क्योंकि काला कोट जो है वो एक
दूर से देखी जाने वाली चीज, अगर कोई बंदा भी काले कोट में नजर आए, काले कपड़ों में नजर आए, तो वो मशकूक नजर आता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद तुम थोड़ा सा साइड पर छुप जाओ, क्योंकि तुम अगर किसी को नजर आ गए तो हम यहाँ से पकड़े जा सकते हैं। तो जब हम लोग उस नहर पर पहुंचे थे जहाँ पर टूटे हुए दरख्त 3-4 पड़े हुए थे और नहर बहुत ज्यादा तंग हो गई थी, हम लोगों ने सोचा कि अब हम नहर इन दरख्तों के ऊपर से चल कर पार करते हैं। और वहां पर एक रस्सी, एक तार सी लगी हुई थी। हमें ऐसे लगा था कि ये कोई बाउंड्री लाइन है, मगर हम में से एक हमारा जिगरे वाला दोस्त था मौजम, वो वहां पर देखने गया। उसको हमने बोला कि तुम देख कर आओ कि आगे क्या सीन है, क्या ये तार करंट वाली तो नहीं है, क्योंकि वहां पर इस तरह की मजीद बहुत सी तारें लगी हुई थी। हमें ऐसे लगा कि ये तुर्की और यूनान की बाउंड्री लाइन है और हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। तो मौजम भाई गए और उन्होंने उस तार को खींचा और थोड़ा सा उन्होंने जोर लगा, वो तार नीचे गिर गई। तो भाई मौजम ने कहा ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, ये किसी ने नहर क्रॉस करने के लिए रस्सी लगाई हुई थी। तो हमें लगा कि अगर नहर यहाँ से मजीद क्लोज हो गई है तो हम थोड़ा सा आगे और जाएं तो शायद ये नहर और क्लोज हो जाए और हमें शायद कोई पुली मिल जाए और हम बगैर तैरे, बगैर कश्ती के हम नहर क्रॉस कर जाएं उस पुल के ऊपर से। तो भाई मौजम जो है वो बहुत जिगरे वाले थे, तो वो आगे चले गए। हम सब लड़कों को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर स्टे करो और मैं आगे देख कर आता हूँ। तो हम थोड़ा सा आगे चले ही थे कि वहां पर एक पुल हमें नजर आ गई और हम वहां पर वेट कर रहे थे। भाई मौजम आगे रास्ता देखने गए हुए थे और वहां से उन्होंने ऐसे हमें हाथ हिलाए कि आ जाओ, कोई बंदा भी यहाँ पर नहीं है, कोई आर्मी का सीन नहीं है। तो हम लोग बड़े खुश थे। दूसरी तरफ टावर वगैरह लगे हुए थे, सर्विस बूथ लगे हुए थे, कैमरे वगैरह, हमें साफ नजर आ रहा था कि ये यूनान की तरफ लगे हुए हैं और वो सिर्फ एक पुल हमने क्रॉस करनी थी और हम लोगों ने एंटर हो जाना था यूनान में। रास्ता वीरान था, कोई बंदा भी उस जगह पर मौजूद नहीं था। तो हम सब लड़के फौरन भाग के उस पुल को क्रॉस कर रहे थे। ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ था ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर आना सख्ती से मना है। तो ये उस वक्त तुर्किश में लिखा हुआ था। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, आगे चौकियां नजर आई हमें। उन चौकियों के अंदर कोई बंदा भी मौजूद नहीं था और वहां पर बारिश हुई थी और ताजी जो है गाड़ियों के चलने के जो है टायरों के निशान नजर आ रहे थे। ऐसे लग रहा था तकरीबन 1-1.5 घंटा या 2 घंटे पहले यहाँ से गाड़ियां गुजरी हैं। हमें ऐसे लगा कि यूनान की आर्मी यहाँ पर गश्त कर रही थी और अब यहाँ से उनका रूट खत्म हुआ है और अब कहीं और चले गए हैं। तो जब हम उन चौकियों के पास गुजर रहे थे तो वहां पर सर्विस के बहुत ज्यादा खंबे लगे हुए थे और उनके ऊपर कैमरे लगे थे। ऐसे ऐसे वो तस्वीरें खींच रहे थे। तो हमारे पास मोबाइल थे, हम मोबाइल छुपा रहे थे और मोबाइल को बंद कर रहे थे ताकि उनको पता ना चले कि यहाँ पर कोई मोबाइल एक्टिव है, सर्विस किसी की एक्टिव है। अगर पता चलता है तो फौरन हमें आर्मी वाले आकर पकड़ लेते। तो हमने सारे मोबाइल अपने बंद किए, जेबों में डाले और फौरन से भागकर उन खंभों से दूर चले गए। जब हम उन खंभों से थोड़ा सा आगे गए, आगे हमें कोई रास्ता मालूम नहीं था। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम यूनान में पहुंच गए हैं बिना किसी कश्ती के, बिना किसी एजेंट के। और जीपीएस हमने देख देख कर मतलब यहाँ तक रसाई हासिल की थी। कुछ रास्ता हमें आर्मी वालों ने बताया था। तो जब हम उन जंगलों के पास पहुंचे, आगे हमें कुछ रास्ता मालूम नहीं था और वो इतने कांटेदार जंगल थे, हर तरफ कांटे ही कांटे। उन जंगलों के बीच में से हम लोगों ने गुजरना था और भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। जो कुछ था वो खत्म हो गया था। तो जब हम लोगों ने वो जंगल क्रॉस किया तो आगे हम लोगों ने नहर देखी। तो वो नहर मजीद बड़ी हुई थी। यानी हम लोगों से गलती ये हो गई थी कि यूनान और तुर्की के दरमियान में से जो नहर गुजरती है उसमें से एक नहर जो है वो यूनान की तरफ जाती रहती है और बाकी जो नहर है वो वापस तुर्की में आ जाती है। हम लोगों को ऐसे लगा था कि हम वो पुल क्रॉस करके यूनान में एंटर हो गए, हालांकि हम गलत थे, क्योंकि जो मेन नहर थी यूनान और तुर्की की, वो नहर कभी भी छोटी नहीं होती। वो हर जगह पर एक जैसी ही है। वहां ना कोई रास्ते में पुली है और लोग कश्तियों पर बैठकर डंकी लगाते हैं यूनान की तरफ। तो हमने ये गलती कर दी थी, हम लोग वापस तुर्की में एंटर हो गए थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मोबाइल हम लोगों ने वैसे ही बंद कर दिए थे। ऊपर से बैटरियां लो थी, मैप्स हमें कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे
میپس کو استعمال کیا جائے، کیونکہ ان میپس کو استعمال کرنے کے لیے بھی کافی نالج ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر راستے اتنے باریکی سے نہیں دکھائے جاتے۔ تو ہم لوگ واپس گھوم کر ترکی میں آ گئے تھے، اور یونان کی بڑی نہر جو ہے وہ اسی طرح یونان میں جا رہی تھی، اور تب جا کر ہمارے سب کے دل جو ہیں ٹوٹ گئے، بکھر گئے۔ تو کیا بتاؤں اس وقت کیا فیلنگز تھی۔ تو ہم تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہم لوگ آگے مزید نہیں جا سکتے، ہمارے حوصلے جو ہیں وہ جواب دے گئے تھے۔ تو تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے یونان کی طرف سے ہیلی کاپٹر جو ہیں انہوں نے فلائی کروائے، اور وہ ایسے ہر طرف گھوم رہے پھر رہے، مگر یہ بات ہے کہ وہ ترکی کی طرف نہیں آ رہے تھے، وہ یونان کے ایریے میں ہی فلائی کر رہے تھے، اڑ رہے تھے۔ بوٹس ہمارے جو ہیں وہ پھٹ چکے تھے، ان کے اندر کانٹے ہی کانٹے لگے ہوئے تھے، اور بھاگنے کی ہمت نہیں تھی، چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو وہ ہیلی کاپٹر ہمیں دیکھ رہے تھے، ہمارا جو ایک دوست تھا موزم وہی آگے بڑھ رہا تھا، وہی دیکھ رہا تھا کہ کیا سین ہے۔ جب ہیلی کاپٹر اس کی طرف آ رہا تھا، ان کے پاس گنز بھی تھی، ظاہری سی بات ہے اگر کوئی بندہ بارڈر ایریا کراس کر رہا ہے الیگل طریقے سے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ فوراً وہاں سے بھاگے، اور ہم لوگ پھر ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو جب ہم لوگ اس کوشش میں ناکام رہے نہر کراس کرنے والی میں، تو ہم سب لوگ تھک گئے، پریشان ہو گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اس بڑی نہر کو کراس کرنے کے علاوہ۔ تو ہم لوگ تھک گئے تھے، ہم سب لوگ لیٹ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ پیدل غیر قانونی طریقے سے چل رہا ہے، آخر جتنا بھی بندہ جگرے والا ہو تھک تو بندہ جاتا ہی ہے۔ تو ہم لوگ وہاں پر لیٹ گئے۔ تو بہت زیادہ اس وقت ہم پریشان تھے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ تو ہم میں ایک بھائی موزم جگرے والے تھے، ایک عابد نام کا ہمارے ساتھ لڑکا تھا، وہ بھی پاکستان کا تھا۔ وہ دونوں لڑکے گئے آگے مزید نہر کو دیکھنے کے کہیں پر نہر مطلب پانی کم ہو تو وہاں سے ہم نہر کراس کریں۔ تو ایک جگہ پر وہ گئے، ان کو وہ نہر مل گئی جہاں پر پانی بہت زیادہ کم تھا، اور گھٹنوں گھٹنوں تک وہاں پر پانی موجود تھا۔ تو وہاں پر ایک بوٹ بھی پڑی ہوئی تھی، اور اس بوٹ کو جب انہوں نے چیک کیا تو بوٹ گنجائش برداشت کر سکتی تھی، 2-3 لڑکوں کی وہ گنجائش رکھتی تھی، 3-4 لڑکے اس کے اوپر بیٹھ کر بآسانی نہر کراس کر سکتے تھے۔ ہم میں سے زیادہ تر لڑکوں کو تیرنا آتا تھا۔ ہم لوگوں نے پلاننگ کی جن لوگوں کو تیراکی آتی ہے، جن کو تیرنا آتا ہے، وہ تیر کر نہر کراس کریں گے اور رسی کو دوسری طرف لے جائیں گے، اور بوٹ کے ساتھ رسی کو باندھ کر لڑکوں کو بٹھا کر وہ رسی سے بوٹ کو کھینچیں گے۔ تو یہ ہماری پلاننگز تھی۔ جب ہم یہ پلاننگ کر رہے تھے تو اسی دوران یونان کی طرف سے کچھ فیملیز کو بوٹس پر بٹھا کر، سپیڈ بوٹ میں بٹھا کر ترکی کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ لوگ ان لڑکوں کو بہت زیادہ مار رہے تھے جو ابھی تک اس طرف بھیجنے تھے انہوں نے، مطلب جن فیملیز کو انہوں نے یہاں پر بھیجا تھا ان کو تو انہوں نے بہت زیادہ مارا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا تھا، کیونکہ وہاں پر آرمی میں فیملیز لیڈیز بھی موجود تھیں، لیڈیز کو انہوں نے مارا تھا، اور لڑکوں کو جو آرمی والے تھے یونانی انہوں نے بہت زیادہ مارا تھا۔ تو کافی لڑکوں کے انہوں نے کپڑے بھی اتروائے تھے، اور ان سب کو نہر میں دھکا دے دیا تھا۔ جب ہم نے یہ سینز دیکھے تو ہم لوگ فوراً نہر سے نکل کر دوسری طرف چھپ گئے، اور یہی ہم پلاننگ کر رہے تھے کہ اب ہم لوگ نہر کب کراس کریں گے۔ تو اتنے میں یونان کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر فلائی کروایا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ ہیلی کاپٹر ایک پوائنٹ پہلے تھا وہاں پر اڑایا گیا تھا، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر نہر بہت زیادہ کم تھی۔ یہاں پر فیملیز ایک بار پھر انہوں نے ترکی کی طرف روانہ کی تھی۔ تو فلائی ہیلی کاپٹر کر رہا تھا، ہم سب کو وہ دیکھ رہا تھا، ان کے پاس دوربینیں تھی، اور ہیلی کاپٹر میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے آرمی والوں کو فون کیا، یونانی آرمی والوں کو۔ تو ایسے ہی گاڑیاں مطلب اس جگہ پر اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ یونان والی آرمی جو ہے وہاں تھوڑی کر کے بہت زیادہ آرمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ تو تب ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ نہر کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ دن کا وقت تھا، اور آرمی والی گاڑیاں جگہ جگہ پر انہوں نے کھڑی کر دی تھی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا
کہ اب جو مرضی ہو جائے انہوں نے یہاں سے ہی نہر کراس کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد نہر بہت زیادہ گہری ہوتی تھی اور وہاں پر پانی بھی نہر میں بہت زیادہ تھا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے نہر کراس کی جا سکتی تھی۔ ہم سب لڑکوں نے ارادہ بنایا کہ اب دن میں تو نہر کراس ہم کر نہیں سکتے، تو شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں یا پھر رات کے وقت ہم لوگ نہر کراس کریں گے۔ اب وہ فیملی جو تھی وہ ہماری طرف آ رہی تھی، تو ہم لوگ ان فیملیز سے دور بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان فیملیز کی طرف آرمی والوں نے دوربینوں کے ذریعے نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ جس طرف جائیں گی ان کے وہاں پر کچھ گروپ والے ممبر موجود ہوں گے۔ تو ہم ان فیملیز کے اپنے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہم لوگ وہاں سے کھسک گئے، وہاں سے نکل گئے۔ تو وہ فیملیز ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں کچھ بندے مل جائے جن کے پاس کھانا وغیرہ ہو، تو ہمارے پاس آلریڈی کھانا وغیرہ نہیں تھا، جن لڑکوں کے پاس تھا وہ بہت زیادہ کم تھا۔ تو ہم لوگ فوراً وہاں سے بھاگے اور ایک طرف جا کر جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ وہ فیملیز پھر کسی اور طرف چلیں گے۔ تو شام ڈھل رہی تھی اور ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے پھر سٹے کرنے کا سوچا۔ وہاں پر چوکیاں تھی ترکش آرمی والوں کی، آرمی والے آ رہے تھے مگر وہ ہم سے یہی پوچھ رہے تھے انگلش میں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی آپ کو یہاں پر کوئی تنگ تو نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر صرف آرمی والے ہمیں یہی بات کر رہے تھے کہ آگے جاؤ، گو گو۔ وہ شکر کر رہے تھے کہ ہم لوگ ترکی سے باہر نکلیں۔ تو وہاں پر آرمی کی چوکیاں تھی، وہاں پر آرمی موجود نہیں تھی۔ ہمیں مسئلہ تھا یونان والی آرمی کی طرف سے، کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے اپنے جوان کھڑے کیے تھے، ان کے پاس گنز بھی تھی، پسٹل بھی تھے اور لیزر ان کے پاس تھی۔ وہ لیزر سے بندے کو سپورٹ کر رہے تھے کہ کہاں پر بندے موجود ہیں۔ بڑی بڑی ان کے پاس لائٹیں تھیں، وہ لائٹ مارتے تھے اس طرف، کیونکہ نا اگر کوئی آرمی والا بھی ہے وہ اپنی حد سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ نہر کے اس طرف نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ نہر کراس کر کے ترکی میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے تو ترکش آرمی کی طرف سے ان کی طرف ایکشن لیا جا سکتا تھا۔ تو وہ اس طرف نہیں آ سکتے تھے، وہ اپنے ایریے میں ہی ہیلی کاپٹر فلائی کر رہے تھے، گاڑیاں وہ چلا رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دور جا کر وہ دیکھتے تھے کہ یہاں سے کوئی بندہ نہر کراس کرنے کی سوچ تو نہیں رہا، کیونکہ جتنے بھی وہ بندوں کو ترکی کی طرف بھیج رہے تھے، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو وہ ترکی کی طرف واپس بھیج رہے تھے وہ ان کی اپنی سپیڈ بوٹس تھیں، ان میں وہ بٹھا کر نہر جب تھوڑی سی رہ جاتی تھی تو وہاں سے وہ کہہ دیتے تھے کہ نہر میں چھلانگ مارو اور تیر کر تم ترکی میں جاؤ۔ تو اس طرح کا سین انہوں نے فیملیز کے ساتھ بھی کیا تھا۔ تو نہر کے پاس ہی ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ آرمی کی گاڑیاں تھوڑی ادھر ادھر ہوں اور ہم لوگ نہر کو کراس کریں، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھا، یا تو پھر ان کشتیوں کے ہمارے پاس اس وقت صرف ایک ہی آپشن بچ گیا تھا کہ یا پھر نہر تیر کر کراس کی جائے اور رسی باندھ کر بوٹس میں لڑکوں کو بٹھا کر وہاں پر کھینچا جائے۔ تو پھر ہم لوگوں نے وہاں پر رات سٹے کی اور رات کو ہم نے پلاننگز کی۔ ہم ان چوکیوں میں رات گزارنے کے لیے رکے تھے، ہمارے پاس کھانا بہت زیادہ کم تھا، جو بھی ہمارے پاس تھا اس کے اوپر ہم لوگوں نے جیم لگایا اور سب کو تھوڑا تھوڑا حصے میں آیا، وہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور تب ہم لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں واپس جانا چاہیے یا ایک اور ٹرائی کرنی چاہیے۔ تو واپس جانے والوں میں ہم 3-4 لڑکے شامل تھے، ایک میں تھا، ایک موزم تھا اور ایک ندیم تھا۔ ہم تینوں لڑکے جو ہیں واپس جانے کی لسٹ میں سب سے پہلے تھے، حالانکہ واپس جانے کی کمپین ہم لوگوں نے ہی چلائی تھی، کیونکہ ہم لوگ چل چل کے جنگلوں میں بھوک پیاس کی وجہ سے ہم لوگ تھک گئے تھے۔ ہم لوگوں نے کہا یار آگے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ آگے ایک تو آرمی یونان والی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت پہرا کر رہی تھی، جگہ جگہ پر ان کے آرمی والے کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں کا ارادہ آگے جانے کا کر ہی نہیں رہا تھا۔ تو ہم تقریباً 13-14 لڑکے تھے، 3 ہم تھے جو واپس جانے کے خواہش مند تھے اور 10 جو ہیں وہ آگے جانے کی خواہش مند تھے۔ ان 10 میں زیادہ تر وہی لڑکے تھے جو پہلے یونان میں 3 مہینے 4 مہینے رہ کر آئے تھے۔ وہ تو ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ پکڑے گئے اور ان کو دوبارہ ترکی میں بھیجا گیا تھا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے آگے جانا ہے، اگر آپ لوگوں کا ارادہ بنتا ہے واپس جانے کا تو آپ واپس چلے جائیں۔ جب ہم لوگوں نے واپس جانے کی سوچی ہوئی تھی تو اس وقت تقریباً شام کا ٹائم تھا، تو شام کے وقت ہم واپس جا نہیں سکتے تھے کیونکہ لٹیرے ڈاکوؤں کا ہمیں خطرہ تھا، اور ایک راستے میں اتنے زیادہ کانٹے تھے کیونکہ ان کانٹے دار جنگلات میں سے ہم دن کے وقت بھی بہت مشکل سے گزرے تھے اور تب شام کے وقت بہت زیادہ خطرہ تھا۔
اگر ہم لوگ لائٹیں جلا کر چلنے کی کوشش کرتے تو جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر لوگ ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا تو ہم لوگ پکڑے جاتے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے وہاں رات رہنے کا سوچا. اس وقت ہم سب لڑکوں میں بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی. اکثر کہہ رہے تھے کہ یار تم لوگوں کو جانا ہی نہیں تھا, ہم لوگ اتنی ضلالت کاٹ کر واپس نہیں جا سکتے, اگر جانا ہی نہیں تھا تو تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو تب مجھے یار یہ بات بہت بری لگی کہ وہ لڑکے بار بار باتیں کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے آگے جانا ہی نہیں تھا, تم لوگوں نے ہمیں صرف کھجل خوار کرنا تھا. تو میں نے کہا یار اب جتنے دن بھی تم یہاں پر رہنا چاہو, جتنے دن تم لوگوں نے یہاں پر سٹے کرنا ہے, اگر یونان کی آرمی کے ہتھے چڑھنا ہی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. بس یہ بات مت کرنا کہ میں نے آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. تو جتنے دن بھی آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے, اگر آپ لوگ پکڑے جاتے ہیں, آپ لوگوں نے نہر کراس کرنی ہے یا نہیں کرنی, اب میں آپ لوگوں کے ماتحت ہوں. جب بھی آپ کہو گے واپس جانے کا تب میں واپس جاؤں گا. حالانکہ میں نے ان کو اپنی رائے دی تھی کہ میں یار آگے نہیں جانا چاہتا, اتنی ذلت کاٹ کر میں اتنا زیادہ خطرہ اور مول نہیں لینا چاہتا تھا. صبح کا وقت تھا, کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا تھا, پانی وغیرہ نہیں تھا. تو ہم لوگ پھر وہاں سے نکلے. ہم لوگ اسی پل کو کراس کر رہے تھے جس پل کو ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ یونان والی پل ہے. اور اس وقت ہم نے ان کیمروں کے سامنے بہت زیادہ شور مچایا کہ کیمرے جو ہیں وہ ہماری طرف ایسے ایسے کیپچر تصویریں کر رہی, کلک کلک کی آواز آ رہی تھی. تو ہم سب لڑکے کیمرے کے سامنے شور مچا رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے, اب ہمیں کیا مسئلہ ہے, آگے ہم جا نہیں سکتے. تو ہم لوگ یار حسرت بھری نگاہوں سے یونان کی ان چوکیوں کو دیکھ رہے تھے جو بالکل ہمارے سامنے پہاڑی کے اوپر موجود تھیں, اور وہاں پر آرمی کے بہت زیادہ آفیسر تھے جو دوربینوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور گنز ایسے ایسے ہمیں شو کر رہے تھے کہ آگے آؤ تو صحیح. تو نہر پر بھی بہت زیادہ پہرا صبح تک تنگ ہو گیا تھا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جتنے بھی لڑکے یہاں پر موجود ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو نہر کراس کرنی ہی ہے, ان جنگلوں میں سے گزر رہے ہیں. تو دل بہت اداس ہے. ہم لوگ 1-1.5 گھنٹہ جب چلے تو ایک بار پھر یار ہم سب لڑکوں کا ایک بار ارادہ بنا, لاسٹ چانس, ایک بار آخری بار ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے. اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے, نہ پہنچے تو اس بار واپس چلے جائیں گے. تو تب ہم لوگ وہاں پر کچھ لڑکے بیٹھ گئے, کچھ لڑکے آگے مزید راستہ دیکھنے گئے. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہ واپس نہیں آئے. جب واپس آئے انہوں نے کہا یار نہیں, کچھ اس طرح کا سین نہیں ہے, راستے میں بہت زیادہ آرمی کے آفیسر کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ بارڈر کراس نہیں کر سکتے. تو تب ہم لوگ واپس اسی گاؤں کی طرف چل پڑے جہاں سے ہم لوگوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا. تو راستے میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اگر آپ پہنچ جاتے تو کیا کرتے. ان میں سے اکثر نے کہا کہ یار اگر پہنچ جاتے تو ارادے تو بہت زیادہ ہمارے بلند تھے, نیک ارادے تھے, مگر ہماری قسمت ہم لوگ پہنچ نہیں پائے. اکثر لڑکے کہہ رہے تھے یار محنت بہت زیادہ کی ہے, واپس جانے کا من تو نہیں کر رہا, مگر کیا کریں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بارڈرز اوپن تھے تو واپسی کا کوئی سین نہیں تھا, واپسی آرمی والے ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے. اب جیسے ایران سے ترکی کی ڈنکی لگائی جاتی ہے اور ترکی کی آرمی پکڑ کر دوبارہ اسی پوائنٹ پر چھوڑ کر آ جاتی ہے جہاں سے انہوں نے سفر سٹارٹ کیا تھا, تو اسی طرح کا سین ہمارے ساتھ بھی بنا ہوا تھا. راستے میں جو بھی آرمی والا ہمیں نظر آتا تھا وہ ہم سے پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو. تو ہم جب بولتے تھے ہم واپس جا رہے ہیں تو وہ ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر دوبارہ اسی پوائنٹ پر چھوڑ کر آتے تھے, انہی چوکیوں کے پاس جہاں سے ہم لوگ چل کر یہاں پر آئے تھے. ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ اس گیٹ کی طرف نہیں تھے, کیونکہ جو آرمی والے پکڑتے تھے لڑکوں کو وہ اس یونان اور ترکی کے گیٹ پر چھوڑ کر آتے تھے. وہاں پر آرمی کا پہرا بہت زیادہ سخت تھا اور ہم لوگ بری حالت میں تھے, تھک چکے تھے. آپ ایسا سمجھ لے کہ آخری فکرہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی چل چکا تھا. تو ہم لوگ وہاں پر رک گئے کہ اب آرمی والوں نے پوچھا تو ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ آرمی والے نہیں آتے, بدل بدل کر وہ آرمی والے آتے رہتے تھے. کبھی ایک گاڑی آ گئی, کبھی اس میں وہی پرانے بندے ہوتے تھے, کبھی نئی گاڑی آتی تھی. اس طرح کا سین وہاں پر بنا ہوا تھا. تو ہم لوگ آرمی والوں کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. ہم لوگ جب آرمی کی گاڑی اپنی طرف آتی ہوئی دیکھتے تھے تو تب ہم لوگ یونان کی طرف چل پڑتے تھے. جب آرمی کی گاڑی ہمیں بیسٹ آف لک بول کر چلی جاتی تھی تو پھر ہم دوڑ کر واپس چلے جاتے تھے ترکی کی طرف. تو ہم لوگوں نے جانا تھا ابسلے گاؤں میں, وہاں سے ہم لوگوں کو ٹیکسیاں ملنی تھیں. جہاں پر ہمیں ٹیکسیاں والے چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر
بہت سے لوگ آ رہے تھے، ان سے ہم پوچھ رہے تھے کہ ٹیکسی کا کیا سین ہے، تو وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ وہاں پر ٹیکسیاں بہت زیادہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم لوگ ان ٹیکسیوں والوں سے بات کرنے کے لیے گئے، ٹیکسیوں والے ہمیں واپس لے جانے کے لیے مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر راستے میں آرمی والے ہماری چیکنگ کرتے ہیں اور وہ ہمیں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ تو ہم لوگوں نے اس ٹیکسی والے کو کہا کہ ہم تمہیں ڈبل پیسے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو تم استنبول میں پہنچاؤ۔ تو ٹیکسی والے نے ہمیں کہا پیسے کا یار مسئلہ نہیں ہے، آپ کم بھی پیسے دو گے تو چلے گا، مگر میں استنبول آپ کو نہیں لے جا سکتا، آپ کو میں ٹرمینل پر چھوڑ دوں گا، تو آپ لوگ وہاں سے ٹکٹ لے کر استنبول میں چلے جانا۔ تو ہم لوگوں نے پھر ٹیکسی والے کو 1400 لیرہ دیا اور وہ ہمیں ٹرمینل کی طرف لے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کو آرمی والوں نے پکڑ لیا۔ ٹیکسی انہوں نے روکی اور ہم سب لڑکوں کو اٹھایا، اپنی گاڑیوں میں بٹھایا اور پھر سے وہیں پر چھوڑ کر آگے۔ اب ہم لوگ پریشان تھے کہ نہ تو ہمیں یہ واپس جانے دے رہے ہیں اور یونان والے تو ہمیں بارڈر کراس کرنے دے نہیں رہے۔ تو تب ہم لوگوں کی فیلنگز بہت زیادہ بری تھی، چل چل کر کیا بتاؤں یار، ختم ہو گئی ہر چیز۔ بوٹس ہمارے پھٹ چکے تھے، کپڑے ہمارے گندے تھے، کانٹے لگ لگ کر جسم پورا چھلنی ہو گیا تھا۔ ایک ٹیکسی والا ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے 2000 لیرہ لیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو استنبول پہنچاتا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے سوچی بھی نہیں ذرا بھی، ہم نے اس کو پیسے دیے۔ وہ استنبول ہمیں نہیں لے کر گیا، وہ ہمیں ایک ٹرمینل پر چھوڑ کر آیا اور ٹرمینل پر ہم نے اس ٹکٹ والے لڑکے کو کہا کہ تم ہم سے ڈبل پیسے لو، ہمیں استنبول کی 13-14 ٹکٹیں دو۔ تو اس نے کہا کہ جو مرضی آپ جتنے مرضی پیسے دو، میں آپ لوگوں کو ٹکٹیں استنبول کی نہیں دے سکتا، اگر میں آپ کو ٹکٹیں دیتا ہوں تو میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ وہاں پر ایک بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو استنبول پہنچاتا ہوں اور آپ لوگ وہی ٹکٹ دے دینا جو آپ لوگوں نے نارمل اس سے ٹکٹ خریدنا تھا، یعنی 50 یا 60 لیرہ اس نے ہم سے لیے اور ہم سب لڑکوں کو استنبول میں پہنچا دیا۔ تو یہ سارا راستہ تھا جو ہم لوگوں نے طے کیا تھا، حالانکہ اس وقت ہمیں ترکش آرمی والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ترکش آرمی والی ہمیں بیسٹ آف لک بول رہی تھی اور وہ شکر کر رہے تھے کہ ہم لوگ یونان میں جا رہے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لڑکے جو ہیں یونان کو گالیاں دے رہے تھے، دفع ہو جا یونانستان۔ تو ساری فیلنگز ہماری اس وقت ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم میں سے کچھ لڑکے کہہ رہے تھے کہ یار عید کے وقت چلیں گے، کیونکہ عید کے وقت آرمی کا پہرا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ میں نے موزم اور ندیم ہم لوگوں نے کہا اگر تم لوگوں نے جانا ہے تو تم لوگ ہی جاؤ، ہم لوگوں نے نہیں جانا، اب جب بھی جائیں گے ویزے پر جائیں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی ساری ایپیسوڈ، یہ اینڈ والی ایپیسوڈ ہے۔ تو یہ تھا سارا سفر جو ہم لوگوں نے طے کیا تھا ان 4 یا 5 دنوں میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو کہ غیر قانونی طریقے سے ڈنکی لگا کر کسی دوسرے ملک میں جانے کے چکر میں ہیں، تاکہ ان کو بھی ان سارے راستے کی مشکلات کا علم ہو سکے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک اپنا رکھیں خیال، اللہ نگہبان۔